اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام ساتھیو۔ دوستو، میں ہوں حسنین خان اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل 14 ستارے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر قوی بھی تھے۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہ تھی۔ ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ کمزوروں کا مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالیشان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اسی لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو۔ ہمیں ان کی پرستش سے نہ روکو، ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ جلد ہی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس ہو گئی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمہ سے پانی پیا اور اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا۔ اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا۔ کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی نہیں پینے دیتے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا دو بھر کر دیا۔ وہ اذیت کے مارے کراہتی رہتی، لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو۔ وہ اگر پانی پینا چاہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پئیں گے۔ اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، یہ سب کچھ اسی کا کام ہے۔ تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آتے۔ قوم سمود باز نہ آئی، نہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کی خبر جب آپ علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام صدمہ سے نڈھال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ عنقریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی۔ اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشان چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔
वहां पानी का एक कुआं देखा। लश्कर ने आटा गूंदने के लिए पानी लिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया उस जगह की कोई चीज इस्तेमाल ना करो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।